توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مختصر طور پہ ایام حج جو ہیں ان کے اندر ارکان حج کی ادائیگی کیسے کی جا سکتی ہے، اس کو میں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا، وہ جاننا بھی انتہائی ضروری ہے۔ مثلا ایام حج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بات پیش نظر رہے کہ ایام حج کے لیے 8 ذی الحج سے 12 ذی الحج کے 5 دن ایام حج کہلاتے ہیں۔ 8 ذی الحج سے 12 ذی الحج تک 5 ایام حج کہلاتے ہیں، اور یہی سفر کا جو حج کا سفر ہے ان کا ماحصل ہے، ان کا سارا کچھ انہی 8 سے 12 ذی الحج کے درمیان اہم سارے مناسک ادا ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحج جو ہے، بہتر یہ ہے کہ انسان 7 ذی الحج کو رات کو ہی مینا کے لیے روانگی کی تیاری کر لے اور عمرہ کی تیاری اور نیت کر سکے۔ بہتر ہے کہ غسل کر لے، اور ورنہ وضو کر کے بھی احرام کی نیت کر لے اور احرام باندھ کر 2 نفل ادا کر لے، اور اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر حج کی نیت کرے۔ اور حج کی نیت آپ اپنی زبان میں، اپنی قومی زبان میں یا دل میں بھی اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ جب یہ باقاعدہ حج کے مناسک شروع ہوتے ہیں تو وہ 8 ذی الحج سے باقاعدہ حج کے مناسک شروع ہو جاتے ہیں کہ 8 ذی الحج کو انسان مینا کی طرف روانہ ہوتا ہے، کہ 8 ذی الحج کو حاجی مکہ مکرمہ میں نماز فجر ادا کر کے سورج نکلتے ہی مینا کی طرف روانہ ہو جائے۔ 8 ذی الحج کو نماز فجر ادا کرے اور سورج کے نکلنے کے ساتھ ہی وہ مینا کی طرف روانہ ہو جائے، اور سفر میں تلبیہ جو ہے کثرت سے پڑھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ تو اس کا ورد کرتا چلا جائے، 8 ذی الحج کو نماز فجر ادا کرے، پھر جب سورج طلوع ہو جائے تو مینا کی طرف روانہ ہو جائے۔ اور یہاں پہ مینا میں جب انسان حاجی پہنچ جائے تو یہاں پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھے۔ مینا میں پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھے، رات یہیں قیام کرے، اور 9 ذی الحج کی نماز فجر جو ہے وہ مینا میں ہی ادا کرے۔ یعنی 8 ذی الحج کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء آپ نے ادا کی، رات وہیں قیام کیا، اور 9 ذی الحج کی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کی پھر عرفات کی طرف روانگی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی نماز فجر ادا کرنے کے بعد 9 ذی الحج کی بات عرض کر رہا ہوں کہ انسان سورج نکلنے پر عرفات کو روانہ ہو جائیں، اور زوال سے قبل کھانے پینے کی جو حاجات ہیں ان سے فارغ ہو جائے۔ نماز ظہر اور عصر ممکن ہو سکے تو مسجد میں جا کر ادا کرے، وگرنہ اپنی اپنی جگہ پر وہاں پہ با جماعت نماز ادا کر لیں تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ دونوں نمازیں یعنی ظہر اور عصر ان کو ملا کر پڑھنا ضروری ہے۔ ظہر کے وقت میں آپ ظہر اور عصر کو ملا کے میدان عرفات میں ادا کرتے ہیں۔ وقوف عرفات میں، میدان عرفات میں جب انسان قیام کر رہا ہوتا ہے، اور یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے وقوف عرفات۔ وقوف عرفات کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے 9 ذی الحج کو یا 9 ذی الحج کی رات کو کوئی عازم حج یہاں پہنچنے سے رہ جائے تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ تو میدان عرفات میں 9 ذی الحج کا ہونا یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی کوئی تلافی ممکن نہیں۔ اور جب آپ میدان عرفات میں قیام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر کثرت سے اللہ رب العزت سے دعائیں کریں، استغفار کریں، کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوبن پر آئے گی اور ہماری بخشش کا سامان ہوگا۔ جب یہاں پہ آپ نے نمازیں ادا کر لیں، اور پھر عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانگی کب کرنی ہے کہ اسی دن 9 ذی الحج کو جب آپ غروب آفتاب کے وقت مغرب کی نماز پڑھے بغیر آپ مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے۔ عرفات سے مزدلفہ 9 ذی الحج کو مغرب کے وقت کے قریب آپ غروب آفتاب کے وقت آپ روانہ ہوں گے مزدلفہ کی طرف، اور مزدلفہ میں نماز مغرب اور نماز عشاء باجماعت پڑھیں گے، اور رات مزدلفہ میں ہی حاجی قیام کریں گے، اور اسی رات جی بھر کر اللہ کو یاد کریں۔
یہ جو رات ہے مزدلفہ میں، وہاں پہ آپ جا کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے اور اللہ کو کثرت سے یاد کریں۔ اب بات آ جاتی ہے 10 ذی الحج کو مزدلفہ سے مینا کی طرف انسان کی حاجی کی روانگی ہوتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد مزدلفہ میں وقوف کریں، یعنی ٹھہریں وہاں پہ ٹھہرنا واجب ہے۔ پھر مینا کو روانہ ہو جائیں اور مینا پہنچ کر حجاج کرام 3 واجبات بالترتیب ادا کریں گے۔ 3 واجبات ہیں جو ہر حاجی پر لازم ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، اور جب پہلی کنکری مارنے کے ساتھ ہی انسان تلبیہ پڑھنا بند کر دے، جو لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں تو وہ بند کر دے۔ دوسرا واجب یہ ہے کہ کنکریاں مارنے سے فارغ ہونے کے بعد قربانی کریں، یہ 10 ذی الحج کی بات ہے۔ اور تیسری بات کہ قربانی کرنے کے بعد انسان حاجی سر منڈوائے یا بال کتروائے، عورتیں ہیں تو وہ بالوں کو قصر کروا سکتی ہیں، یعنی 1 پور کے برابر بال وہ کٹوا سکتی ہیں۔ اب 10 ذی الحج کو احرام کھول کر غسل کر لیں اور اپنے سلے ہوئے کپڑے آپ پہن سکتے ہیں، اور آپ سے احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد احرام کھولنے کے بعد مکہ مکرمہ روانہ ہونا ضروری ہے، اور چوتھا رکن جو طواف زیارت کا ہے وہ اس کو فرائض کے اندر بھی شامل ہے، اور 12 ذی الحج کا آفتاب غروب ہونے تک جائز ہے کہ آپ یہ طواف زیارت کر سکے ہیں، اور اس کے بعد قربانی انسان پر واجب ہوگی اگر وہ اس کو بر وقت ادا نہیں کر سکتا۔ ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، اگر عازم حج نے حج تمتع کی نیت سے احرام باندھا تھا تو اس پر طواف کے بعد سعی کرنا واجب ہے، لہٰذا سعی بغیر احرام کے روزمرہ کے لباس میں بھی ہو سکتی ہے۔ اب مکہ مکرمہ سے دوبارہ مینا کی طرف روانگی، جب حج کی ادائیگی ہو چکی تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ طواف زیارت کے بعد اور دن اور رات 2 دن مینا میں قیام کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ مکہ میں یا کسی اور جگہ وہ وقت گزارنا وہ ممنوع ہے۔ 11 اور 12 اور 13 ذی الحج کو مناسک حج کی اصطلاح میں ایام رما کہلاتے ہیں، اور ان تینوں تاریخوں میں تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ چیزیں ملحوظ خاطر رکھنے سے حج کے وہ ارکان مکمل ہو جاتے ہیں۔ پھر طواف وداع، یہ حج کا وہ آخری واجب ہے جو صرف میقات سے باہر رہنے والوں پر واجب ہے کہ جب وہ مکہ سے رخصت ہونے لگیں تو وہ طواف وداع کریں، آخری طواف کر لیں۔ تو یہ پورا حج کا وہ پروسیس ہے جو میں نے بڑی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ جو حاجی حج پہ جاتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ضرور حاضری دے اور ان برکات کو سمیٹے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی زیارت کرنا اور وہاں جانا یہ بھی بڑا اجر والا اور بڑی سعادت والی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، کہ وہ شخص جس نے حج کیا اور حج کے بعد مدینہ تک پہنچنے کی طاقت ہوتے ہوئے بھی وہ واپس چلا گیا، میری زیارت کو نہ آیا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اسی طرح طبرانی نے بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زارنی بعد موتی فکأنما زادنی فی حیاتی، کہ جس نے میرے وصال کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے مجھے میری زندگی میں دیکھا۔ اور دوسرے مقام پہ آتا ہے جسے دار قطنی نے بیان کیا من زار قبری بعد موتی کان کم رعانی فی حیاتی، کہ میرے بعد جس نے من زار قبری، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی میرے وصال کے بعد، وہ ایسا ہے جس نے اپنی میری زندگی میں میری زیارت کی۔ تو یہ کتنی بڑی سعادتیں ہیں جن کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے ذریعے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں مناسک حج کو اور اس کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔